اس کے سارے جسم میں مجھے اس کی آنکھیں بہت پسند تھیں۔ یہ آنکھیں بالکل ایسی ہی تھیں جیسے اندھیری رات میں موٹر کار کی ہیڈ لائٹس، جن کو آدمی سب سے پہلے دیکھتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ بہت خوبصورت آنکھیں تھیں، ہرگز نہیں۔ میں خوبصورتی اور بدصورتی میں تمیز کر سکتا ہوں، لیکن معاف کیجیے گا، ان آنکھوں کے معاملے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان میں بے پناہ کشش تھی۔ میری اور ان آنکھوں کی ملاقات ایک ہسپتال میں ہوئی۔ میں اس ہسپتال کا نام آپ کو بتانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس سے میرے اس افسانے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بس آپ یہی سمجھ لیجئے کہ ایک ہسپتال تھا جس میں میرا ایک عزیز آپریشن کرانے کے بعد اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا۔ یوں تو میں تیمارداری کا قائل نہیں، مریضوں کے پاس جا کر ان کو دم دلاسا دینا بھی مجھے نہیں آتا، لیکن اپنی بیوی کے بے ہم اصرار پر مجھے جانا پڑا تاکہ میں اپنے مرنے والے عزیز کو اپنے خلوص اور محبت کا ثبوت دے سکوں۔ یقین مانیے کہ مجھے سخت کوفت ہو رہی تھی۔ ہسپتال کے نام ہی سے مجھے نفرت ہے، معلوم نہیں کیوں۔ شاید اس لیے کہ ایک بار بمبئی میں اپنی بوڑھی ہمسائی کو، جس کی گلائی میں موچ آ گئی تھی، مجھے جے ہسپتال میں لے جانا پڑا تھا۔ وہاں کیجویلٹی ڈپارٹمنٹ میں مجھے کم از کم 2.5 گھنٹے انتظار کرانا پڑا تھا۔ وہاں میں جس آدمی سے بھی ملا، لوہے کے مانند سرد اور بے حس تھا۔ میں ان آنکھوں کا ذکر کر رہا تھا جو مجھے بے حد پسند تھی۔ پسند کا معاملہ انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اگر آپ یہ آنکھیں دیکھتے تو آپ کے دل و دماغ میں کوئی رد عمل پیدا نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سے اگر ان کے بارے میں کوئی رائے طلب کی جاتی تو آپ کہہ دیتے نہایت واہیات آنکھیں ہیں۔ لیکن جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو سب سے پہلے مجھے اس کی آنکھوں نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ برقع پہنے ہوئے تھی مگر نقاب اٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دوا کی بوتل تھی اور وہ جنرل وارڈ کے برآمدے میں ایک چھوٹے سے لڑکے کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں، جو بڑی تھی نہ چھوٹی، سیاہ تھی نہ بھوری، نیلی تھی نہ سبز، عجیب قسم کی چمک پیدا ہوئی۔ میرے قدم رک گئے، وہ بھی ٹھہر گئی۔ اس نے اپنے ساتھی لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور بکھلائی ہوئی آواز میں کہا، تم سے چلا نہیں جاتا۔ لڑکے نے اپنی کلائی چھڑوائی اور تیزی سے کہا، چل تو رہا ہوں، تو اندھی ہے۔ میں نے یہ سنا تو اس لڑکی کی آنکھوں کی طرف دوبارہ دیکھا۔ اس کے سارے وجود میں صرف اس کی آنکھیں ہی تھی جو پسند آئی تھیں۔ آگے بڑھا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے مجھے پلکیں نہ جھپکنے والی آنکھوں سے دیکھا اور پوچھا، ایکس رے کہاں لیا جاتا ہے؟ اتفاق کی بات ہے ان دنوں ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں میرا ایک دوست کام کر رہا تھا اور میں اسی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، آؤ میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ لڑکی نے اپنے ساتھی لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ چل پڑی۔ میں نے ڈاکٹر صادق کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ ایکس رے لینے میں مصروف ہیں۔ دروازہ بند تھا اور باہر مریضوں کی بھیڑ لگی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے تیز و تند آواز آئی، کون ہے؟ دروازہ مت ٹھوکو۔ لیکن میں نے پھر دستک دی، دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صادق مجھے گالی دیتے دیتے رہ گئے۔ او تم ہو؟ ہاں بھائی، میں تم سے ملنے آیا تھا، دفتر میں گیا تو معلوم ہوا تم یہاں ہو، اندر آ جاؤ۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، آؤ لیکن لڑکے کو باہر ہی رہنے دو۔ ڈاکٹر صادق نے ہولے سے مجھ سے پوچھا، کون ہے یہ؟ میں نے جواب دیا، معلوم نہیں کون ہے، ایکس رے ڈپارٹمنٹ کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا، چلو میں لیے چلتا ہوں۔ ڈاکٹر صادق نے دروازہ اور زیادہ کھولا، میں اور وہ لڑکی اندر داخل ہو گئے۔ 4-5 مریض تھے۔ ڈاکٹر صادق نے جلدی جلدی ان کی اسکریننگ کی اور انہیں رخصت کیا۔ اس کے بعد کمرے میں صرف ہم دو رہتے، میں اور وہ لڑکی۔ ڈاکٹر صادق نے مجھ سے پوچھا، انہیں کیا بیماری ہے؟ میں نے اس لڑکی سے پوچھا، کیا بیماری ہے تمہیں؟ ایکس رے کے لیے تم سے کس ڈاکٹر نے کہا تھا؟ اندھیرے کمرے میں لڑکی نے میری طرف دیکھا اور جواب دیا، مجھے معلوم نہیں کیا بیماری ہے، ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر ہے، اس نے کہا تھا کہ ایکس رے لو۔ ڈاکٹر صادق نے اسے کہا کہ مشین کی طرف آئے۔ وہ آگے بڑھی تو بڑی زور کے ساتھ اس سے ٹکرا گئی۔ ڈاکٹر صادق نے تیز لہجے میں اس سے کہا، کیا تمہیں سجھائی نہیں دیتا؟ لڑکی خاموش رہی۔ ڈاکٹر نے اس کا برقع اتارا اور اسکرین کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ میں نے شیشے میں دیکھا تو مجھے اس کی پسلیاں نظر آئیں۔ اس کا دل بھی ایک کونے میں کالے سے دھبے کی صورت میں دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر صادق 5-6 منٹ تک اس کی پسلیوں اور ہڈیوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے سوئچ آف کر دیا اور روشنی کر کے مجھ سے مخاطب ہوا، ایکس رے بالکل صاف ہے۔ لڑکی نے معلوم نہیں کیا سمجھا، دوپٹے کو درست کیا اور برقع ڈھونڈنے لگی۔
बुरका एक कोने में मेज पर पड़ा था। मैंने बढ़कर इसे उठाया और इसके हवाले कर दिया। फिर सादिक ने रिपोर्ट लिखी और इसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बुरका ओढ़ते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम हनीफा है। हनीफा? डॉक्टर सादिक ने इसका नाम पर्ची पर लिखा और इसको दे दी। जाओ ये अपने डॉक्टर को दिखा देना। लड़की ने पर्ची ले ली। जब वो बाहर निकली तो मैं गैर इरादी तौर पर उसके पीछे पीछे था, लेकिन मुझे इसका पूरी तरह एहसास था कि डॉक्टर सादिक ने मुझे शक की नजरों से देखा था। इसे जहां तक मैं समझता हूँ, इस बात का यकीन था कि इस लड़की से मेरा ताल्लुक है। हालांकि जैसा आप जानते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं था, सिवाय इसके कि मुझे इसकी आंखें पसंद आ गई थी। मैं इसके पीछे पीछे था। इसने अपने साथी लड़के की उंगली पकड़ी हुई थी। जब वो तांगों के अड्डे पर पहुंचे तो मैंने हनीफा से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? इसने गली का नाम लिया तो मैं इसे झूठ मूठ कहा, मुझे भी उधर ही जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैंने जब उसका हाथ पकड़कर तांगे में बिठाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखें एक्सरेज का शीशा बन गई हैं। मुझे उसका गोश्त पोस्ट दिखाई नहीं देता था, सिर्फ ढांचा नजर आता था। लेकिन उसकी आंखें, वो बिल्कुल साबित और सालिम थी, जिनमें बेपनाह कशिश थी। मेरा जी चाहता था कि उसके साथ बैठूं, लेकिन ये सोच कर कि कोई देख लेगा, मैंने उसके साथी लड़के को उसके साथ बिठा दिया और आप अगली नशिस्त पर बैठ गया। मैं सादत हसन मंटो हूँ। मंटू? ये मंटू क्या हुआ? कश्मीरियों की एक जात है। हम भी कश्मीरी हैं। अच्छा, हम किंग वाइस हैं। मैंने मुड़कर उससे कहा, ये तो बहुत ऊंची जात है। वो मुस्कुराई और इसकी आंखें और ज्यादा पुरकशिश हो गईं। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार खूबसूरत आंखें देखी थीं, लेकिन वो आंखें जो हनीफा के चेहरे पर थीं बेहद पुरकशिश थीं। मालूम नहीं इनमें क्या चीज थी जो कशिश का बाइस थी। मैं इससे पेशतर अर्ज कर चुका हूं कि वो कतन खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मेरे दिल में खुब रही थी। मैंने जसारत से काम लिया और इसके बालों की एक लिट जो उसके माथे पर लटक कर उसकी एक आंख को ढांप रही थी, उंगली से उठाया और उसके सर पर चिस्पा कर दी। उसने बुरा ना माना। मैंने और जसारत की और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। इस पर भी उसने कोई मुज़ाहमत ना की, पर अपने साथी लड़के से मुखातिब हुई, तुम मेरा हाथ क्यों दबा रहे हो? मैंने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया और लड़के से पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ है? लड़के ने हाथ का इशारा किया उस बाजार में। तांगे ने उधर का रुख किया। बाजार में बहुत भीड़ थी, ट्रैफिक भी मामूल से ज्यादा। तांगा रुक रुक कर चल रहा था। सड़क में चूंकि घड़े थे, इसलिए जोर के धचके लग रहे थे। बार बार उसका सर मेरे कंधों से टकराता था। मेरा जी चाहता था कि उसे अपने जानों पर रख लूं और उसकी आंखें देखता रहूं। थोड़ी देर बाद उनका घर आ गया। लड़के ने तांगे वाले से रुकने के लिए कहा। जब तांगा रुका तो वो नीचे उतरा। हनीफा बैठी रही। मैंने उसे कहा, तुम्हारा घर आ गया है। हनीफा ने मुड़कर मेरी तरफ अजीबोगरीब आंखों से देखा। बदरू कहाँ है? मैंने उससे पूछा, कौन बदरू? वो लड़का जो मेरे साथ था। मैंने लड़के की तरफ देखा जो तांगे के पास ही था। ये खड़ा तो है। अच्छा, ये कहकर उसने बदरू से कहा, बदरू मुझे उतार तो दो। बदरू ने उसका हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। मैं सख्त मुतहय्यर था। पिछली नशिस्त पर जाते हुए मैंने उस लड़के से पूछा, क्या बात है, ये खुद नहीं उतर सकती? बदरू ने जवाब दिया, जी नहीं, इनकी आंखें खराब हैं, दिखाई नहीं देता। खत्म शुद।